الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رسالت کا، نبوت کا، یعنی کہ ایمان کے دوسرے رکن کا بیان چل رہا تھا۔ گزشتہ جمعہ چونکہ عرفہ کے دن حج کے آنے کے حوالے سے ایک بیان کیا، تو آج ہم واپس اپنے سبق کی طرف لوٹتے ہیں۔ وقت تھوڑا ہے اور موضوع جو ہے اصل میں یہ وقت مانگتا ہے، اس لیے موٹی موٹی چند باتیں ہم عرض کر رہے ہیں جمعوں کے بیانات میں۔ البتہ کچھ اگر تفصیلات کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی کریں گے اپنی بساط تک انشاءاللہ۔ آج اگلا سبق سنیں۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ عقائد الاسلام میں عقیدہ رسالت کے باب میں جو 11 عقیدے لائے ہیں اہل سنت و جماعت کے، ان میں ایک اور عقیدہ سنیں۔ کچھ ہم نے پڑھ لیے اور کچھ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو آگے ہم پڑھیں گے۔ آج ان عقیدوں میں سے ایک عقیدہ اور دہرانا ہے۔ ممکن ہے کہ گزشتہ جو ہم نے توحید کا سبق دہرایا تھا اس میں کہیں ضمناً یہ تھوڑا بہت بیان بھی ہوا ہو۔ وہ یہ ہے کہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت کی باتوں کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کے لیے نبوت اور رسالت کا اقرار ضروری ہے۔
پھر حضرت لکھتے ہیں کہ ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کے تمام نبیوں اور رسولوں کا اقرار کریں. آگے حضرت نے لکھا ہے کہ ہاں کفر کے لیے پھر ہر رسول کا انکار ضروری نہیں ہوگا، کسی ایک رسول کا انکار بھی کوئی شخص کر دے گا تو کفر آ جائے گا. اس سے بات حضرت یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایمان کے لیے تمام ضروریات دین کا اقرار ضروری ہے، لیکن کفر کے لیے تمام ضروریات دین کا انکار ضروری نہیں. کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے. اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں. ایک بات مجھے یاد آئی، وہ سن لیں، وہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے. ہمارے بعض اکابر نے ایک بات کی وضاحت بڑی علمی کی ہے. فرماتے ہیں اس دنیا میں ہم علمی دنیا کی بات کر رہے ہیں، عقیدوں کی دنیا کی بات کر رہے ہیں، علماء کی دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ اختلافات کی 3 قسمیں ہیں، اور ان 3 قسموں میں پہلا اختلاف ہے ایمان اور کفر کا. کیا ہے؟ ایمان اور کفر کا. یہ پہلا اختلاف ہے. دوسرا اختلاف ہوتا ہے سنت اور بدعت کا. کتنے ہوئے؟ اور تیسرا ہوتا ہے اختلاف اجتہاد کا. ابھی باقی کی تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے، پہلے کا سنیں آپ، اس لیے کہ وہ ابھی موقع بھی نہیں ہے اور موضوع بھی نہیں ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ ان اختلافات میں پہلا اختلاف ہے ایمان اور کفر کا. اچھا، اب اسی کے ساتھ حضرت کی عبارت آتی ہے کہ ایمان کی تعریف کو دوہرا لیا جائے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے سینکڑوں بار دہرایا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کی تعریف کیا ہے. ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے. یہ تو بڑا واضح سا مسئلہ ہے. یہ ہے والی عبارت مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ کی عبارت سے جوڑ کرتے ہوئے دیکھیے آپ. مانا کیا ہوا؟ اگر آپ نے اور ہم نے اپنے دل میں ایمان کا نور لانا ہے تو اللہ تعالی کی توحید کا بھی اقرار کرنا ہے، ذات کے لحاظ سے بھی اور صفات کے لحاظ سے بھی، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کے تمام نبیوں اور رسولوں کا اقرار بھی کرنا ہے، اور آخرت پر بھی ایمان رکھنا ہے. اب ایمان پورا ہوگا. اگر خدا نہ کرے، اگر کوئی انسان ضروریات دین کی تمام باتوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ نہ کرے کسی ایک بات کا انکار کر جائے تو ایمان کا نور دل میں نہیں آئے گا. اب اسی کے ساتھ علامہ خالد محمود صاحب کی وہ عبارت یاد کر لیں جو کسی درس میں ہم نے پہلے بھی دہرائی تھی کہ علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ایسی چیز ہے، یاد رکھیے گا، یہ جس دل میں آئے گا تو پورا آئے گا، نہیں آئے گا تو ذرا نہیں آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان 90% مسلمان ہو اور 10% کافر ہو. یہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان 90% مسلمان ہو اور 10% کافر ہو. ایمان ایک ایسی دولت اللہ نے رکھی ہے، یہ جس دل میں آئے گی تو پوری آئے گی، نہیں آئے گی تو ذرا نہیں آئے گی. یہ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ علامہ خالد محمود صاحب کی بڑی علمی کتاب ہے مطالعہ قائدانیت کی 3 جلد، عقیدت العالم اس کا نام ہے. بڑی علمی کتاب ہے، اور خاص کر ان ابحاث کو
حضرت نے ایسے ان میں یعنی ترتیب دیا ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. خاص کر آج جو ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایک بڑا جھول سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مرتدین، وہ لوگ کہ جو مرتدین میں شمار کیے گئے ہیں، ان کو ہم قیاس کر رہے ہوتے ہیں کافروں پر جو مطلقاً کافر ہیں. اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری سوچ میں جھول آتا ہے تو اس کے اوپر جو ہم عمارت کھڑی کرتے ہیں لازماً جھول آئے گا. کیوں؟ کوئی کافر ایسا ہے کہ وہ مرتد نہیں، کافر ہے، اس کے ساتھ لین دین مطلقاً حرام ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن مرتد کا حکم جدا ہے. آپ کافر کی دکان سے پانی لے لیں الگ بات ہے، لیکن مرتد کی دکان سے آپ کو پانی لینے کی پھر اجازت، ان کو آپ ان پہ قیاس نہیں کر سکتے ہو. اچھا خیر، اس بات کو یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہے علمی موضوع، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے بات ذہن میں اتر سکے. اگلی بات سنیں، یہ تو موٹی سی بات ذہن میں رکھ لینا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کے تمام نبیوں کا اقرار ایمان کے لیے ضروری ہے، اور کفر کے لیے تمام کا انکار ضروری نہیں، کسی ایک کے انکار سے بھی کافر ہے. یہ بات تو ذہن میں رہے گی نا یا نہیں رہے گی؟ یہ ذہن میں رکھ لیں. اچھا، ایک چیز اور ساتھ ساتھ میں ہے، وہ بھی سن لیں، وہ بھی یہی حصہ ہے اگلی عبارت. وہ یہ ہے، یہ تو ایک بڑی واضح سی تعریف ہے نا کہ ضروریات دین کی کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے. اچھا، اسی کے ساتھ علماء نے ایک اگلی شک بھی لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح ضروریات دین کا انکار کفر ہے، اسی طرح ضروریات دین کی باطل اپنا تعویل کرنا یہ بھی کفر ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا. باطل تعویل تو آپ سمجھیں گے نہیں؟ سمجھیں گے؟ تھوڑی بہت آسان ہے، سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے، آپ اور ہم قرآن پاک اور احادیث نبویہ کی روشنی میں، امت کے فہم کی روشنی میں، ایک دن میں کتنی نمازوں کے قائل ہیں؟ اور ہم اسی بات پر ہیں جو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ ہر روز 5 نمازیں پڑھنا یہ عمر بھر کے لیے گلے کا ہار ہے. یہی بات ہے یا نہیں؟ یہی بات ہے نا. ہم اسی عقیدے کے ہیں. اگر خدا نہ کرے کوئی شخص نہیں پڑھتا تو وہ یہ تو عام طور پر ہمیں تو نہیں خیر کبھی اتفاق ہوا کہ وہ اپنے نہ پڑھنے کو اچھا کہے، وہ اپنے نہ پڑھنے کو خوبی کہے، بلکہ اپنے نہ پڑھنے کو خامی ہی مانتا ہے، اور یہی خامی ماننا ہی اس کو ایمان سے نکلنے نہیں دیتا. نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ایک انسان نماز پڑھتا نہیں لیکن مانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور مانتا ہے کہ میں نے خدا کے فرض کو جو میرے ذمے تھا پورا نہیں کیا، لہذا میں گنہگار ہوں. اس کا یہی ماننا اس کو ایمان کے دائرے سے باہر جانے نہیں دیتا، اور ممکن ہے کسی دن لوٹ آئے. لیکن ایک وہ شخص ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں ایک بات چلتے پوچھوں، یہ شخص جس کی ابھی میں نے تھوڑی سی تشریح کی ہے، آپ کا کیا خیال ہے، یہ نماز کو فرض مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ مانتا ہے نا. اس لیے تو اپنے آپ کو گنہگار مان رہا ہے. اگر خدا نہ کرے نماز کو فرض ہی نہ مانے تو وہ اپنے آپ کو گنہگار کب مانے گا؟ ایک شخص، اب ذرا غور کریے گا، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں کلام پاک میں جو لفظ صلاۃ آیا ہے، لفظ نماز جو ذکر کیا جاتا ہے عام طور میں ضد زبان عام ہے، میں نماز کا انکاری نہیں ہوں، میں تو نماز کو فرض مانتا ہوں، لیکن میں اس حیت کو نہیں مانتا یہ بلکہ میرے نزدیک دعا مانگ لی وہ بھی نماز ہے، کچھ اور طرح کا اٹک بیٹھک کر لیا وہ بھی نماز ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ نماز کی فرضیت کا کھل کے انکار کر رہا ہے یا تعویل سے کر رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں باطل تعویل. کیا؟ باطل تعویل. اور اس کا کوئی خدا نہ کرے اگر کوئی شخص اس طرح کا قائل ہے تو علماء فرماتے ہیں جس طرح ضروریات دین کا انکار کفر ہے،
اسی طرح ضروریات دین کی باطل تعویل بھی کفر ہے. نماز اسی طرح ہوگی جس طرح صحابہ نے پڑھی ہے. بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نماز کس طرح پڑھی ہے؟ جس طرح حضور نے پڑھی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں لفظ صلاۃ آئے اور اس کا معنی نہ حضور سمجھیں نہ صحابہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھے؟ اس کو صحیح ماننے کا تو معنی نتیجہ کیا نکلے گا کہ پہلے ہم ان کو غلط مانیں، پھر یہ کفر ہوگا یا نہیں یہ آپ سوچ لو. اس لیے علامہ خالد محمود صاحب نے اپنی ایک اور کتاب ہے حضرت کی، اس میں حضرت نے ایک بات لکھی ہے طلباء کے لیے بھی، ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے، بڑی زبردست. حضرت نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے اگر کبھی کسی اور سے بات ہونے لگے نا تو اس کے سامنے قرآن اور حدیث کے لیے فہم امت کو شرط قرار دے، کہے قرآن حدیث پہ ضرور بات ہوگی، قرآن حدیث پہ ضرور بات کریں گے لیکن فہم امت کی روشنی میں. نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ اللہ کرے آ جائے. اچھا خیر، کہنے کا مقصد کیا تھا؟ اچھا ایک تو یہ مثال ہے. اچھا اگلی بات سنیں، زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ نماز فرض ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، الا کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو شخص صاحب نصاب ہے اپنے مقام پر زکوٰۃ فرض ہے. کلام پاک میں ایک آیت آتی ہے، آپ شاید حیران ہوں گے، سورۃ توبہ میں، سورۃ توبہ میں ایک آیت ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا آپ سنیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، اے پیغمبر ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کیجئے. اموال کیا ہے؟ مال کی جمع، مال کی یعنی ان کے پاس جو مال ہیں ان سے صدقہ وصول کیجیے. یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ لی ہے علماء نے، پتہ ہے. خذ من اموالہم صدقہ، اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کے اموال سے کیا کریں؟ زکوٰۃ وصول کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، باطل تعویل کی میں مثال دوسری دے رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتنے اٹھے ان میں ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ کے نام سے ملتا ہے. منکرین زکوٰۃ کے اس جملے سے آپ کا اور ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ کہ وہ لوگ زکوٰۃ کے قائل تھے. منکرین زکوٰۃ معنی کیا ہوا؟ کہ وہ زکوٰۃ کے علماء نے اسی عنوان سے ان کو ذکر کیا. لیکن آپ اگر ان کے دعوے اور دلیل دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. جب ان سے زکوٰۃ کا مال لیا گیا، مطالبہ کیا گیا کہ زکوٰۃ کا مال ادا کرو، حضرت رفیق دم ہجرت کے زمانہ خلافت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اور خذ من اموالہم صدقہ، اسی کی روشنی میں جب ان کے پاس گئے وہ کہنے لگے ہم تو نہیں دیتے. وہ بھائی کیوں نہیں دیتے؟ ان کی ذرا آپ دلیل دیکھو. انہوں نے دلیل دی ہے اور یہی آیت دی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بندو اس آیت میں لفظ ہے خذ من اموالہم صدقہ. وہ کہہ رہی یہ حکم تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا تھا کہ میرے پیغمبر ان کے اموال سے زکوٰۃ وصول کیجئے. جب اللہ کے رسول نہیں رہے تو اب ہمیں کسی اور کو دینے کی ضرورت بھی نہیں رہی. اللہ کے رسول تھے، ہم دیتے تھے، اب نہیں دیں گے. یہ حکم تو خاص تھا. سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اچھا پتہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی، حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی نے ان سے جہاد کیا، اور یہاں تک کیا کہ حضرت نے فرمایا اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کے زکوٰۃ کی رسی دیتے تھے وہ بھی نہیں دیں گے تب بھی جہاد کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سمجھ گئے تھے کہ یہ باطل تعویل کی راہ سے اندر آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے آپ؟ اگر آج ان کو اجازت دے دی گئی
کل کوئی اور ڈھنگ سے نماز کا انکار کرے گا، کوئی اور آئے گا وہ روزے کا انکار کرے گا، کوئی اور آئے گا وہ حج کا انکار کرے گا۔ اچھا، معنی یہ ہے کہ حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں، اچھا تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رفیق دم ہجرت کے سنگ آئے ہیں۔ معنی کیا ہوا کہ ضروریات دین کی کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے، تو جس طرح یہ کفر ہے ضروریات دین کی کسی بات کا باطل تعویل کرنا، وہ بھی۔ ایک مثال ہوئی پرانے زمانے کی یعنی گزرے زمانے کی، ایک ہے موجودہ زمانے کی، وہ بھی سن لیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے پہلے پیغمبر اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر، ٹھیک ہے؟ اس دنیا میں قائدینی ہیں، کبھی کبھی بعض قائدینیوں کے اگر آپ گھروں کے سامنے سے گزرے نا، یہاں تو وہ ماحول نہیں ہے، ان کے گھروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ کہیں گے عجیب بات ہے، علماء تو کہتے ہیں یہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور انہوں نے تو بورڈ لگا رکھے ہیں کہ خاتم النبیین حضور ہے۔ پھر جو جوشیلے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یار مولویوں کا کام کیا ہے۔ اس دن ایک لکھا، ابھی 2-3 روز پہلے کی بات ہے، لکھا بھیجا، کہتا ہے مولوی تو حلوہ کھا کے سارے سو رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا ہے اللہ کے بندو، تم تو بڑوں کی توہین کر رہے ہو۔ پتہ ہے خاتم النبیین کا معنی امت نے کیا کیا ہے؟ یہ تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، جب ہم قصص الانبیاء سے گزرتے ہوئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ ختم نبوت پر تب موضوع آئے گا، تب اس کے دلائل بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ابھی صرف ایک موٹی سی بات سنیں، ختم نبوت کا اور خاتم النبیین کے پاک لفظ کا امت نے کیا معنی لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اس دنیا میں کوئی بھی خدا کا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہی معنی ہے یا کوئی اور معنی ہے؟ ہاں، پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ امت نے معنی کیا، اجماعی معنی۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے جو مولویوں نے کیا ہے یا سمجھا ہے، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے مہر نبوت، نبیوں کی مہر۔ معنی حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ تک تو سارے نبی اللہ نے بنائے، لیکن اب مہر نبوت اللہ نے حضور کے حوالے کر دی ہے، اب حضور جس پہ ٹھپا لگا دیں وہ نبی بن گئے۔ یہ معنی کیا انہوں نے خاتم النبیین کا۔ کیا معنی کیا؟ سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ؟ وہ لفظ خاتم النبیین جو قرآن پاک میں آیا وہ آپ سے کہیں گے ہم اس کے انکاری نہیں ہیں۔ اچھا وہ ہمارے والے بھی جوش میں آ رہے، وہ یار مولوی تو کہتے ہیں خاتم النبیین، دیکھو کتنے اچھے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تو اقراری ہیں۔ ان سے کہو اس کا معنی کرو، معنی کیا کرتے ہو تم؟ وہ جو امت نے 15 صدیوں سے سمجھا ہے یا وہ جو تم نے ابھی 200 سال 100 سال 150 سال سے سمجھا ہے؟ وہ بڑے عرصے کی بات ہے، یہ بھی باطل تعویل ہے۔ کیا ہے؟ ضروریات دین کی باطل تعویل ہے، اور یہ بھی کفر ہے۔ بڑے زمانے کی بات ہے، مولانا امین صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، اکاڑے والے۔ حضرت بیٹھے تھے، حضرت کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ کہنے لگے حضرت کل آپ کو 2 صاحب یہاں ڈھونڈ رہے تھے، بات سنیے گا ذرا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ خیر ہے، کون تھے؟ کہنے لگے نام تو ان سے ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ نام بتا دیں، تو وہ فرمانے لگے کہ مولانا ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہم نام بتا بھی دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا ہے ہم کل پھر آ جائیں گے۔ مولانا فرماتے ہیں، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ قصہ مختصر، یہ دوسرے روز وہ آ گئے، بات چیت ہوئی،
مولانا نے فرمایا بھی خیر ہے. کہنے لگے بھی حضرت ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں, ہم جس محلے میں رہتے ہیں یا جس گاؤں میں رہتے ہیں وہاں 4 بیٹھکیں ہیں. بیٹھکیں سمجھتے ہیں آپ, وہ مسلمانوں کی ہیں. پھر لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ 4 بیٹھکیں مسلمانوں سے قائدیانیوں نے کرائے پہ لے لی ہیں, اور وہ ان کے اندر ان کا پرچارک بیٹھتا ہے اور وہ وہاں پر جو ہے وہ بھاشن دیتا ہے, اور ترتیب اور انداز وہ یہ رکھتے ہیں کہ سمجھے بیٹھ گئے اور ان میں سے کوئی 1 یا 2 کھڑے ہو گئے. جب اسکول سے چھٹی ہوتی ہے بچوں کی تو بڑے پیار سے محبت سے وہ ان میں سے کسی کو بلا لیں گے. چلیں اگر بچے 20 جا رہے ہیں تو 5 آ جائیں گے, ان کے پاس 10 آ جائیں گے. ہاں بیٹا یہ وہ, اچھا ذرا کلمہ سناؤ. وہ کلمہ سنا تو آگے سے کہتے ہیں او ہو تمہارا تو کلمہ ہی صحیح نہیں ہے, یہ مولوی کلمے بھی صحیح نہیں کرتے. تب بھی مولویوں سے لوگ ناراض تھے اور آج بھی ناراض ہی ہیں. وہ کہنے لگے جی, پھر کہنے لگے آپ ہمارے پاس آیا کرو, ہم کلمے اور نمازیں ہی تو ٹھیک کرتے ہیں. پھر کہنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے کہ انہوں نے مچھیاں, ٹافیاں, کھانے پینے کی چیزیں, بسکٹ, اس طرح کی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو بچے تو ان پر نثار ہوتے ہیں. سمجھے ایک دن ایک بچہ گیا, اس نے دوسرے سے کہا بھئی وہاں تو مچھیاں ملتی ہیں, تو دوسرے روز 5 چلے گئے, تیسرے روز 10 چلے گئے. تو یہ تو کام خراب ہو رہا ہے. اور ہم نے سنا ہے کہ آپ ان سے بات چیت کر لیتے ہو, تو ہم ان سے سچ پوچھئے تو مناظرہ طے کر کے آئے ہیں. حضرت فرمانے لگے کہ چلیں ٹھیک ہے, جب آپ لوگوں نے کر لیا ہے تو کس وقت آنا ہے؟ جی اس وقت. حضرت نے فرمایا اچھا میں پہنچ جاؤں گا. قصہ مختصر یہ کہ مولانا اپنے وقت پر پہنچ گئے. یہ باطل تعویل کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. قصہ مختصر یہ کہ جب وہاں پہنچے, مولانا امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا مناظر کھڑا ہوا. اب ذرا دیکھیے گا, یاد رکھیے گا, علامہ خالد محمود صاحب نے لکھی ہے ایک بات بڑی عجیب. فرماتے ہیں ایک کفر ہوتا ہے وہ آتا ہے دشمنی کی راہ سے, ایک کفر ہوتا ہے وہ آتا ہے محبت کی راہ سے. کفر کفر ہے چاہے کسی رنگ میں بھی سامنے آئے. مولانا فرماتے ہیں وہ کھڑا ہوا تو وہ کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے, ان کے مناظر کی بات کر رہا ہوں. وہ کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ تمام نبی اللہ کے برحق. اب ذرا انداز دیکھیے گا, کہتا ہے تمام اللہ کے نبی برحق. یہ جملہ اس کا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تمام اللہ کے نبی برحق, ٹھیک ہے. اچھا آگے سنیں, کہتا ہے ان کے تمام کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بات بھی ہم اور آپ سب مانتے ہیں کہ ان تمام میں شان میں بڑھ کر حضرت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی یہ بات بھی صحیح ہے یا غلط؟ اب سنیں, کہنے لگا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کس طرح شان سے بڑے تمام انبیاء سے. کہنے لگا اس طرح بڑے کہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو خدا کے نبی اور رسول اس دنیا سے گزرے ہیں, ان کی تابعداری کر کے کوئی ولی بنا, ان کی تابعداری کر کے کوئی کتب بنا, ان کی تابعداری کر کے کوئی غوث بنا. لیکن اللہ نے یہ شان صرف محمد الرسول اللہ کو دی ہے کہ حضور کی اتباع میں جہاں کوئی ولی بنا, اتباع سے جہاں کوئی کتب بنا, اتباع سے جہاں کوئی غوث بنا, تو محمد الرسول اللہ کی اتباع میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ حضور کی اتباع سے ہی نبی بنا. اب کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اب کیسے حق کے ساتھ باطل کو ملایا ہے, ملایا یا نہیں ملایا ہے؟ یہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا دجال, سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ آج کل تو میڈیا میں اس پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں.
دجل کس کو کہتے ہیں؟ دجال، دجل، دجل کیا ہے؟ پانی ہونا، پانی. اور آپ مجھ سے دودھ خریدنے آئیں، میں ایک طرف دودھ کی بالٹی رکھوں، دوسری طرف پانی کی، اور آپ کہیں جی مجھے دودھ دو، میں کہوں جی دوں گا لیکن آدھا یہ اور آدھا یہ، خریدو گے؟ وہ بولو نا، خریدو گے؟ میرے حال میں آپ لوگوں کا ارادہ ہے وہ خرید لیں گے. کوئی نہیں خریدے گا اللہ کے بندے. ہاں اوپر سے اگر میں چہرے پر داڑھی رکھ لوں، سر پر ٹوپی بھی رکھ لوں، اور پھر اسی دودھ میں ہی پانی ملا کے بیٹھ جاؤں، پھر سب خریدیں گے. اس کو کہتے ہیں دجل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دجل. اچھا یہ ہے اصل میں دجل. اب وہ دیکھ لیں کہ کیسے حق کے ساتھ باطل کو ملایا ہے. اچھا وہ یہ بات کر کے، اچھا جو سامنے بیٹھے تھے اللہ معاف کریں اللہ معاف کریں، وہ تو دنگ رہ گئے، کہنے لگے اوہ یار یہ تو حضور کی شان بڑھا رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں بڑھا رہا ہے؟ گھٹا رہا ہے. مولانا امین صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، حضرت نے فرمایا کہ ان صاحب نے جو تقریر کی ہے اس کے میں دو جواب دینا چاہتا ہوں. ایک ہے تحقیقی جواب، دوسرا ہے الزامی جواب. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں، ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے. حضرت نے فرمایا میرا تحقیقی جواب تو یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ وہ کون سی اتباع ہے. یہ تفصیل ہے حضرت کے جواب کی. فرمایا وہ کون سی اتباع ہے، وہ کون سا عمل ہے جو مرزا غلام احمد قائدینی نے حضور کی اتباع میں کیا لیکن صحابہ تمام کے تمام محروم رہ گئے. وہ کون سی اتباع ہے؟ اچھا پتہ ہے حضرت کا انداز بھی تو، حضرت نے فرمایا ہمیں آپ بتاؤ کہ ایک وہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے پاس حضرت عمر چل کر آتے ہیں. کون عمر؟ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان کے ستاروں جتنی اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو میری امت میں عمر ہے. وہ عمر آ کے کہتے ہیں کہ صدیق، یہ حضور کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کی بات ہے، کہ صدیق مجھ سے سودا کر لیں. حضرت رفیق دم ہجرت نے فرمایا کیا سودا کرنا چاہتے آپ؟ کہنے لگے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو صدیق، بس اپنی تمام زندگی میں سے ایک رات دے دو، ایک دن دے دو. اب یہ حضرت صدیق نے کیا جواب دیا یہ انشاءاللہ پھر کبھی، ابھی تو موقع نہیں ہے. اچھا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ باوجود اس شان کے بھی حضرت ابو بکر صدیق نبی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رسول ہیں؟ اچھا تو پھر وہ کون سا عمل تھا جو صدیق تو نہ کر سکے، یہ کر گیا. اچھا ایک بات، دوسری بات، انہی جو سامنے کھڑے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، گر ہمارے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. ہوئے عمر؟ نبی ہوئے؟ ہوئے نہیں ہوئے. اچھا پھر وہ کون سی اتباع تھی جو عمر تو نہ کر سکے کہ نبی بنتے، یہ کر گیا. اچھا ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان آئے، اور یہ وہ عثمان بن عفان ہیں کہ آپ یقین کریں کہ علماء نے تاریخ میں حضرت کی سیرت میں لکھا ہے کہ یہ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اللہ کی مخلوق میں ایسے اللہ کے بندے تھے کہ جب 2 رکعتیں رات کو تہجد پڑھتے تھے، 2 رکعتوں میں نہیں صرف 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے. آپ مانو گے؟ اچھا یہ عثمان نبی تھے؟ بولے نا. تو پھر یہ ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں. اچھا آپ حیران ہوں گے، اس طرح کی حضرت نے کئی مثالیں دی، اب زیادہ تفصیل کا تو موقع نہیں، آگے سنیں. ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں یا نہیں؟ مولانا امین صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ حق پہنچتا تھا کہ نہیں حضرت یہ سوال کریں؟ کیوں؟ آپ تو شاید نہ جانتے ہوں، مرزا غلام احمد قائدینی کا ایک چیلا تھا چراغ دین جموی.
اس کا نام لکھ لو یا موبائل میں سیو کر لو, صبح صبح دیکھ لیا کرو. چراغ دین جموی, اس نے مرزا قادیانی کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اور یہی کہہ کے کیا تھا کہ میں نے حضرت کی اتنی خدمت اور سیوا کی ہے کہ اس سیوا کے نتیجے میں اللہ نے مجھے یہ میوہ دیا ہے کہ میں نبی بن گیا ہوں. اور مرزا قادیانی زندہ تھا, اس کی آپ کتاب دافع البلا کسی نے دیکھنی ہو, میرے پاس ہے, اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے, کہتا ہے جھوٹا ہے, بے ایمان ہے, مرتد ہے, اس نے کون سی میری ایسی خدمت کی ہے کہ جس سے یہ نبی بن گیا ہے. اگر مرزا قادیانی چراغ دین جموی سے یہ سوال کرنے میں حق بجانب تھا تو ہمیں یہ حق پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا کہ ہم بھی ان سے پوچھیں کہ حضور کی وہ کون سی اتباع تھی جو صحابہ تو نہ کر سکے کہ نبی بنتے, وہ مرزا قادیانی کیسے کر گیا ہے. بلکہ ہمارے حضور کی امت میں تو ایسے ایسے لوگ گزرے, آپ حیران ہوں گے. صاحب مجمع البحرین لکھتے ہیں, آپ شاید نہ مانیں, مرزا قادیانی کا ایک الہام تھا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں مکہ مروں گا یا مدینے مروں گا. الہام سمجھ میں آیا ہے. اس وقت زندہ تھے پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ. حضرت نے جواب دیا تھا اس بات کا, حضرت نے فرمایا تھا میں نبی نہیں لیکن سچے نبی کا امتی ہوں, مجھے بھی الہام ہوا ہے کہ تیرا مکہ مدینے میں مرنا تو درکنار, تجھے ساری زندگی مکہ مدینہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. حضرت کی یہ بات سچی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سچی ہوئی ہے, مل کے بولو, سچی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ اللہ کا حضور کی امت. صاحب مجمع البحرین کی جو بات کر رہا تھا وہ یہ والی نہیں تھی. صاحب مجمع البحرین نے لکھا کہ حضور کے حرم میں صلی اللہ علیہ وسلم, حرم میں مکے میں ایک صاحب آئے, حج کیا, طواف جب کیا تو دوسرے بھی صاحب آئے, انہوں نے بھی طواف کیا. طواف کرتے وقت جب طواف سے فارغ ہو گئے تو ایک دوسرے سے باتیں ہوتی ہیں مسافروں کی. ایک مسافر نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہو؟ حرم کا مسافر ہے, کہاں سے آئے ہو؟ ان کہنے لگے کہ بھائی 1 سال پہلے اپنے گھر سے چلا تھا میں, آج کعبے پہنچا ہوں. پرانا دور تھا نا. اچھا, تو وہ پتہ ہے جس نے سوال کیا تھا, صاحب مجمع البحرین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ فرمانے لگے اس کا مطلب یہ ہے آپ کعبے کے پڑوسی ہو. اس کو بڑا غصہ آیا, اللہ کے بندے میں 1 سال چل کے آئے, تو کہہ رہا میں کعبے کا پڑوسی ہوں. کہنے لگے بھائی اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کعبے کے پڑوسی ہو. ہماری ول دیکھو, جب میں اپنے گھر سے چلا تھا حرم کی زیارت کی نیت سے, میرے چہرے کی ساری داڑھی سیاہ تھی, آج حرم پہنچا ہوں تو دیکھا ہے ساری داڑھی سفید ہو چکی ہے. اسے تو مکہ مدینہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا وہ کون سی اتباع تھی جو یہ کر گیا. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ کہنے کا مقصد کیا تھا, یہ مناظرہ پھر کبھی پورا سنائیں گے انشاءاللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے یہ بات سمجھیں, ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے. ضروریات دین کی کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے, اور جس طرح ضروریات دین کی کسی ایک بات کا انکار کفر ہے, اسی طرح ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز, ایک بات کی باطل تعویل بھی کفر ہے. آپ سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ ایمان کے لیے جہاں ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھنا ہے, وہاں ہم نے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک بھی ایمان رکھنا ہے, اور اس کی تعلیم حضور نے دی ہے, آمنت باللہ ورسولی. اب اور مثالوں کا وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو دے سکتا تھا کہ یہ کون سی اس بات ہے. آپ دیکھیں کلام پاک میں سورۃ الشعراء ہے, اس میں آپ جا کر دیکھیں, سورۃ الشعراء میں آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کذبت قوم نوح, حضرت نوح کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو چھٹلایا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, قوم نوح کے پاس ایک رسول گئے تھے یا سارے گئے تھے؟ وہ بولے نا, ایک ہی گئے تھے. کون؟ حضرت نوح علیہ السلام. لیکن اس قوم نے حضرت نوح کا انکار کیا, لیکن اللہ نے جو کلام پاک میں لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے مرسلین کا. اس کا معنی مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ انہوں نے جو حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا, معنی یہ ہے کہ تمام انبیاء کا انکار کیا. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی؟ آپ کو تو خیر پتہ نہیں یاد بھی ہوں گے کہ نہیں. آپ کو دیکھ کے مجھے ایک شعر بڑا یاد آتا ہے, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے.
وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھیں۔